الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، جیسا کہ آپ یہ اعلان سن چکے ہیں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسراء و معراج. جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کا ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں شب معراج کے نام سے ایک بدعت کو انجام دی جاتی ہے. دیکھیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور جسمانی طور پر معراج ہوا، یہ بالکل ہی یقینی ہے. لیکن یہ کہنا کہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو معراج ہوئی غلط ہے. اس بارے میں بے شمار اقوال ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 طرح کے اقوال ذکر کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر. کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، یہ بھی ہے. اور کچھ محدثین کے نزدیک یہی بات صحیح ہے کہ 1 سال پہلے. کسی نے کہا کہ 1 سال 2 مہینہ پہلے، کسی نے کہا کہ 6 مہینہ پہلے، یعنی کہ ہجرت سے.
کسی نے کہا کہ 8 مہینہ پہلے ہجرت سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کسی بھی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ کس مہینے میں کس تاریخ کو پیش آیا تھا۔ سب سے صحیح بات اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا بالکل آخری دور کا واقعہ ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے تھے تو ہجرت کرنے سے پہلے جو مکہ کی زندگی ہے، جو مکہ کے ایام ہیں، ان ایام کے آخری دنوں کا یہ واقعہ ہے، یعنی کہ معراج کا واقعہ۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو انہی واقعات کی تفصیلات سنانے والا ہوں۔ اس سلسلے میں تقریباً 27 صحابہ کرام سے احادیث ثابت ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی آیت کے اندر اس واقعے کا ذکر کر دیا ہے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ پاک ہے وہ ذات۔ ذرا غور سے سنیے، سبحان کا معنی ہے کہ پاک، لیکن یہ جملہ اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے واقعے کے حساب سے بالکل صحیح اور مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان کا لفظ ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ایک عجیب و غریب چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے، جہاں پر تعجب ہو، حیرت ہو۔ اب دیکھیے سبحان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو رات کے ایک قلیل مدت میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ کس لیے لے گیا؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھلائے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں، پوری رات کے درمیان یہ واقعہ پیش نہیں آیا، رات کے ایک مختصر حصے میں، بہت ہی قلیل مدت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، جانتے ہیں تقریباً 2500 کلومیٹر ہے۔ اور اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، باحیات تھے، تو مکہ کے لوگ جب تجارتی قافلہ لے کر کے اونٹوں پر جاتے تھے تو 40 راتوں میں یہ سفر طے ہوتا تھا، 40 دن میں یہ سفر طے کرتے تھے۔ اتنی لمبی مسافت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں طے کرا دیا۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے، اسی سے سبحان الذی اسرا، اسے اسرا کہا جاتا ہے کہ لے جایا گیا، چلنا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ مسجد اقصی سے اوپر جو 7 آسمان کی سیر ہے اسے ہی اصل معراج کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں میں پورا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب آئیے اصل واقعے کی طرف کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج کیسے شروع ہوتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اور ایک طرف جعفر تھے، ایک طرف حمزہ تھے، بیچ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ ایک آنے والے نے کہا کہ جو بیچ میں ہے وہی محمد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھائے، اور میرے گھر کا جو چھت تھا وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا چھت 2 حصوں میں کھل گیا۔ سیدھے جبرائیل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے خانہ کعبہ حتیم کے پاس آئے، اور وہاں پر حتیم کے پاس لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا آپریشن کیا گیا۔ جی ہاں میرے دوستو سنیے، یہ دوسرا آپریشن تھا، یہ دوسرا سرجری تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ جب مجھے حتیم کے اندر لے جایا گیا تو وہاں پر میرے سامنے میں سونے کا ایک پیالہ لایا گیا جس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے میرے سینے کو زیر ناف کے بال تک چیرا،
آپریشن کیا، سرجری کی، اور پھر میرے دل کو نکالا اور اس پیالے میں زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر کر کے پھر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر سرجری مکمل کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا، سب سے پہلے ہارٹ سرجری جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، یاد رکھ لیجئے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس تھے۔ خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پر دل کو سونے کے پیالے میں ایمان اور حکمت سے زمزم کے پانی سے دھو کر کے بھر دیا گیا۔ کس لیے ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کا دل آنے والے واقعات کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ آنے والے جو واقعات ہیں، آنے والی چیزوں کو جو آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھنا آپ کے دل کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے یہ طریقہ آزمایا گیا، اسی لیے ایسا جبریل امین نے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب دل اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، جبریل امین نے آپ کے لیے براق جانور کو لا کر کے رکھا۔ براق کہتے ہیں بجلی کو، یہ برق سے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، اور براق کا معنی ہوتا ہے بجلی سے کہیں زیادہ تیز۔ جو ہمارا بجلی دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ یہ جانور ایسا تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس کے اوپر زینے کسی ہوئی تھی، نکیل بھی تھا۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جانور کے اوپر بیٹھ جائیے۔ اس جانور نے تھوڑی سی شوخی دکھلائی، تھوڑی سی ادھر ادھر حرکت کی۔ جبریل امین نے کہا کہ اے براق، تم شوخی دکھاتے ہو، تم ہرنگ برنگ کر رہے ہو، جبکہ کائنات کے رب کی قسم اس سے زیادہ باعزت اور مکرم سوار تمہیں آج تک کبھی ملا نہیں، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ افضل انسان تمہارے پیٹھ کے اوپر کوئی بیٹھا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ براق جانور کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، اور وہ جو براق جانور تھا اس کا جو پاؤں اور کھر ہے، پہلی مرتبہ جو یعنی کہ لمبائی ہوتی ہے جانور کے دوڑنے کی، وہاں تک تھا جہاں تک اس جانور کا نگاہ پہنچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ براق جانور پر بیٹھے اور مسجد حرام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لایا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانور کو وہیں پر باندھا جہاں پر تمام انبیاء کرام اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد اقصی پہنچ کر کے تمام انبیاءوں کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام بنے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے، اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کرنے سے پہلے انبیاؤں کی امامت کی تھی۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے لوٹے تب تمام کے تمام انبیاء بھی آپ کے ساتھ آئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاءوں کی امامت کی۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی خصوصیات ہے یہ کہ اس کائنات میں اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے کسی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ نہیں پیش آیا۔ مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاءوں کی امامت کی۔ گویا کہ اس کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس نماز کے اندر، اس امامت کے اندر دنیا والوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ اب اس دنیا کے اندر جو دین باقی بچے گا وہ صرف اور صرف ایک ہی دین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین بچے گا۔ تمام دین کو برخاست کر دیا گیا، تمام دین کے احکام کو باطل قرار دیا گیا، تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کی۔ اور اس کے اندر اس بات کا بھی اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اور مکرم انسان اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اسی لیے تمام انبیاءوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کی۔ اب سوچ لیجئے کتنے انبیاء تھے، کیسے ہوا، یہ جمع کرنے والی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لوگ جو ہے پتہ نہیں اس طرح کی واقعات میں کیا کیا سوچ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی انبیاء کہاں سے آ گئے،
اگر ان کو سبحان کا لفظ کا معنی پتہ ہوتا تو یہ بات کہتی ہی نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی الفاظ میں تمام واقعات کی جانکاری دے دی ہے، کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سبب کا محتاج نہیں ہے، انسان سبب کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اللہ نے لے آیا تو کیا اللہ تمام انبیاء کو جمع نہیں کر سکتا ہے؟ تمام انبیاءوں کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب آگے کا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پر جبریل امین نے آپ کی مہمان نوازی کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا اور دوسرے کے اندر شراب۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے کہ دونوں کے اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے اندر دودھ تھا۔ تب جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو فطرت کی تعلیم دی گئی، آپ نے فطرت کو پا لیا، یعنی کہ دودھ انسان کی فطرت ہے۔ اب وہاں سے یہاں تک اسراء کہلاتا ہے۔ اب وہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا مسجد اقصیٰ کے پاس، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی رکھی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت سیڑھی، یہ طبرانی وغیرہ کے اندر ہے کہ سیڑھی رکھی گئی تھی۔ خیر، جبریل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اوپر چڑھے۔ اللہ اکبر! یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، جسمانی واقعہ ہے میرے دوستو، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ خواب میں انسان تو کچھ بھی دیکھتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کہیں پر بھی جا سکتا ہے، نہیں میرے دوستو، یہ خواب کا نہیں ہے۔ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں اوپر جا رہے ہیں، اوپر چڑھے، پہلے آسمان کا دروازہ آیا، جبریل امین نے دستک دی، کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا کہ میں جبریل امین۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہا انہیں بلایا گیا ہے؟ دربار نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب اس دربان نے دروازہ کھولا اور کہا کہ خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آنے والے کتنے بڑے عزت والے ہیں، آنے والے کتنے بڑے مقام اور مرتبہ والے ہیں۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پہچانا۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ سلام کہنے کے بعد انہوں نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعائیں دی اور کہا کہ مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ اے نیک نبی اور نیک بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ سائے ہیں، سیدھے طرف کچھ سائے ہیں، الٹے طرف بھی کچھ سائے ہیں، بائیں طرف کچھ سائے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو آدم علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا آدم علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو سائے ہیں یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کی اولاد کے سائے ہیں، یعنی کہ روح تھا وہاں پر۔ تو جو دائیں طرف کے سائے ہیں یہ ان کی اولاد کے ان لوگوں کی روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جن لوگوں کی روحیں ہیں، جن کا سایہ ہے، تو یہ ان کی اولاد میں ان لوگوں کے ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو جب وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ دونوں بھی میرے اولاد ہیں، لیکن ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل امین اور اوپر جاتے ہیں دوسرے آسمان پر۔ ایسا مت سمجھیے کہ ایک کے بعد فوراً ایک آسمان ہے، نہیں، فاصلہ ہے۔ جتنا فاصلہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اتنا ہی فاصلہ
دوسرے سے تیسرے کے درمیان میں. اللہ اکبر. اتنا لمبا سفر رات کے قلیل مدت میں ہو گیا. کتنا بڑا معجزہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اور کتنی بڑی خصوصیت ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں, پھر وہی سوال ہوتا ہے, دربان وہی سوال کرتا ہے, جبریل امین وہی جواب دیتے ہیں. وہاں پر دوسرے آسمان پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ دو خالصات بھائی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں. سلام اور کلام ہوتی ہے, وہ بھی دعائیں دیتے ہیں, اور دعائیں دے کر کے پھر جبریل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں. وہاں پر بھی جاتے ہیں, دربان سے سوال اور جواب ہوتا ہے. وہاں پر اور ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ یوسف علیہ السلام ہیں. دعائیں ہوتی ہے, سلام اور کلام ہوتا ہے. اسی موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا دیکھا کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی انہیں دے دی گئی تھی. اللہ اکبر. ان سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوگا, یاد رکھ لیجئے. پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے, وہی سوال اور جواب ہوا. تو وہاں پر بھی ایک نبی تھے. تعارف کے بعد, سلام اور کلام کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ادریس علیہ السلام ہے. وہاں سے اور پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں پر اور ایک نبی سے ملاقات ہوئی. وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے. وہاں سے چھٹے آسمان پر گئے, وہی باتیں ہوئی. وہاں پر جو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد, دعا سلام اور کلام ہونے کے بعد جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ آواز آئی کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں, کہ اے اللہ تو نے اس نیک نبی کو, اللہ اکبر, کہا کہ اے اللہ تو نے اس خوبصورت نوجوان کو, ایک حدیث کے اندر خوبصورت نوجوان ہے, تو نے اس خوبصورت نوجوان کو, اس نیک نبی کو میرے بعد مبعوث کیا, لیکن جنت کے اندر اس کے ماننے والے سب سے زیادہ جائیں گے. اللہ اکبر. سب سے زیادہ جنت کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہوں گے. ساتویں آسمان پر گئے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے. بیت معمور, یہ بیت معمور جانتے ہیں کیا ہے؟ ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر, جو زمین کے اوپر ہمارا خانہ کعبہ ہے, ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ایک گھر ہے ساتویں آسمان پر, اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے. اور اس گھر کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین کے اوپر خانہ کعبہ کی ہے. جیسے ہمارے نزدیک کیسے مکرم ہے نا خانہ کعبہ پوری دنیا کے نظر میں, ویسی ہی مکرم اور باعزت اور حرم ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دن روزانہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے, ذرا غور سے سنیے, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. سنیے, اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہم اور آپ نہیں پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے بے شمار مخلوق ہے. سنیے ذرا غور سے, اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہم کرنے سے جی چراتے ہیں, اور نماز پڑھتے ایسا پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. نہ 5 وقت کی نماز پڑھتے, نہ جمعہ پڑھتے, نہ ہی رمضان کے روزے رکھتے. اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے, بے شمار مخلوق ہے. ذرا یہ حدیثی سن لیں, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں عبادت کرتے ہیں, اس گھر کا طواف کرتے ہیں, اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. 70,000 ڈیلی, ایوری ڈے, قیامت تک باری نہیں آتی ہے. تو سوچ لیجئے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے کتنے زیادہ فرشتے ہیں. ابھی دوسرے فرشتے اور بھی ہیں, صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے اتنے فرشتے ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ علیہ السلام، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے پیغام دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، اور انہیں یہ بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت ہی عمدہ مٹی ہے، جنت کا پانی بھی بہت ہی عمدہ پانی ہے، بہت ہی میٹھا پانی ہے، اور جنت بالکل ہی ہموار زمین ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس جنت کے اندر، اس جگہ کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ کر کے درختیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دنیا کے اندر سبحان اللہ کہیں گے، جنت کے اندر آپ کے لیے سونے اور چاندی اور موتیوں کے درخت لگتے رہیں گے۔ جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، جتنی مرتبہ آپ الحمدللہ کہیں گے، جتنی مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے، جتنی مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیں گے، اتنے درخت آپ کے لیے جنت کے اندر لگتے رہیں گے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے لیے باغیچے ہو، جنت میں ہمارے لیے سونے کے درخت ہو، جنت میں ہمارے لیے چاندی کے درخت ہو، تو ہم اور آپ اس کلمات کو لازم پکڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد وہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہوتی ہے، پھر وہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہوئی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں 3 برتنوں کو پیش کیا گیا۔ ایک کے اندر شراب تھا، دوسرے کے اندر دودھ تھا، اور تیسرے کے اندر شہد تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کی مرتبہ بھی جس پیالے کے طرف ہاتھ بڑھایا وہ پیالہ دودھ کا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کو اپنایا تو وہاں پر بھی جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت فطرت کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا اور دودھ کو استعمال کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس گئے۔ سدرۃ المنتہا، یہ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا بولے تو آخری حد، منتہا بولے تو آخری بارڈر جسے کہتے ہیں۔ اس درخت کو، جو بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ کیوں کہا گیا جانتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مقام وہ مقام ہے، یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت اور پرمیشن کسی بھی نہیں ہے۔ جی ہاں سنیے، آگے بڑھنے کی پرمیشن کسی بھی نہیں ہے۔ جو روزانہ بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، روزانہ ہر دن جو بھی بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پر لے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین پیغام دینا چاہتا ہے بندوں کو، جو فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ آج زمین میں ایسا کرو، آج ایسا ہوگا، یہ سال اتنے لوگ مریں گے، یہ سال ایسا ہوگا، یہ سارے واقعات کا حکم اور ساری باتوں کا حکم اللہ رب العالمین جب دیتا ہے تو وہیں سے فرشتے لیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کے مجال نہیں ہے، اس سے آگے کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب میں نے اس سدرۃ المنتہا درخت کو دیکھا تو اس درخت کو رب کے تجلیات نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اور فرشتوں کے نور سے یہ جگمگا رہا تھا جو درخت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس درخت کے اوپر سونے کی تتلیاں منڈلا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اور ایک حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو سدرہ درخت ہے، اس درخت کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ اللہ اکبر، ہاتھی کے کان کے برابر اس درخت کے پتے تھے، اور اس کا جو پھل تھا وہ ہجر کے مٹکے اس سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ اللہ اکبر، وہاں پر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ دیکھا۔
جی ہاں سنیے میرے دوستو، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ بھی دیکھا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بھی دیکھا تھا، یہ دوسری مرتبہ دیکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی شکل اور صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین کے 600 پر تھے وہاں پر، اللہ اکبر، 600 پر، اور وہ جو 600 پر تھے نا، ایک ہی پر پورے زمین اور آسمان کو گھیر لیا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ کیا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، فرشتوں کی کیفیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، دیکھ لیجئے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ فرشتوں کی کیفیت کیسی ہے اور اس کی شکل اور صورت کیسی ہے، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بات کی جانکاری دی ہے کہ فرشتے یہ نور سے بنائے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبریل امین کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا آگے جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ بس ایک حدیث سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا تو میں معراج کی رات وہاں تک گیا کہ میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی، اللہ اکبر، قلم کے چلنے کی آواز کو سنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ کتنے نزدیک گئے تھے یہ ہم اور آپ اندازہ لگا لیجئے، اب اتنے نزدیک گئے تھے، وہاں پر کیا ہوا اس بات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر میں بیان کرنے لگوں تو شاید 2 بج جائیں گے، اسی لیے وہاں سے آگے کیا ہوتا ہے یہ اور 40 منٹ کا بیان باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیلات سے بات کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں قلم کی آواز آ رہی تھی، وہاں سے آگے کیا ہوا اور پھر کیسے لوٹے، ان تمام باتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیل سے کریں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اسلام کے اوپر اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نیکیوں کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔